اکتوبر 2005 کا زلزلہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے یاد کر کے آج بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سانحہ ہم سب متاثرین کے دلوں پر کبھی نہ ختم ہونے والے اثرات چھوڑ کر گیا۔ جب یہ زلزلہ صبح آیا 8:50 پہ تو اس وقت میں اپنے گھر میں تھا اور میں سو رہا تھا، اور اس وقت اچانک اتنی شدت کے ساتھ جو میرا بڈ تھا وہ ہلا کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ جو بڈ ہے یہ الٹنے لگا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ میں اٹھ کے باہر بھاگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ بس قیامت ہمارے سروں پہ ٹوٹ گئی ہو، آ گئی ہو قیامت اور زندگی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہو، کیونکہ ہر طرف چیخو پکار تھی، نہ صرف انسانوں کی بلکہ چرند پرند کی۔ ہمارے پالتو کتے زنجیریں توڑا کے بھاگ گئے تھے اور ذہن ہمارے مفقود ہو گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی۔ یعنی کیا سوچ سکتا ہے ایسے اتنا سانحہ ایک انسان کے اوپر گزرے، ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں ذہنی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں بھی یعنی کوئی سمجھ نہیں سکا کہ یہ زلزلہ، کیونکہ پہلے بھی آتے تھے کشمیر میں زلزلے، لیکن وہ ان کی شدت اتنی کم ہوتی تھی کہ کبھی کسی کو اس طرح کا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلے تو میں اپنے پڑوس میں واقع اسکول کی طرف بھاگا جہاں سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ہمارے علاقے کی عورتیں، ان کو اپنے سر کے دوپٹوں کا ہوش نہیں، اور بغیر دوپٹوں کے وہ اپنے بچوں کا پتہ کرنے آئی ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا بچے تعداد میں زخمی ہیں، دیواروں کے نیچے آئے ہیں۔ پہلے تو میں ان کے بچاؤ میں، ان کی ہیلپ میں ہاتھ پاؤں توڑتا چلاتا رہا، پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے یہ بھی پچھتاوا ہے کہ میں نے ادھر ہی وہ بچے چھوڑے اور میں سرپٹ دوڑا اپنے گھر کی طرف، اور سیدھا جب میں بھاگ کے 1 کلومیٹر دور اپنے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب صحن میں ہیں، چارپائی پہ ڈالے میں، اور وہ زخمی ہیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر کے نیچے آگے ہوئے تھے۔ باقی تو سب خیر رہی ہمارے ہاں، لیکن ہمارے ننیالی، میرے نانا نانی اور ماموں شدید زخمی ہو گئے، کیونکہ ان کا گھر بالکل تباہ ہو گیا تھا، اور انہیں ملٹری ہیلی کاپٹر میں ڈال کے تو راولپنڈی لے گئے۔ ہمارا گھر گر چکا تھا، ہمارا کیا آس پڑوس میں ہر کسی کے گھر گر چکا تھا، شاذ و نادر ہی کوئی کسی کا گھر تھا جو بچا ہو۔ اسکول گر گئے تھے، ہسپتال گر چکے تھے، اور جتنی بھی یعنی سہولیات تھیں، بجلی کا نظام تباہ درہم برہم ہو گیا تھا، ٹیلی فون، ٹی وی، ہر چیز۔ میں سب سے پہلے اپنے ہاسپٹل کی طرف بھاگا کہ میں دیکھوں جا کے کہ وہاں پہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی، تقریباً 4 سٹوری وہ بلڈنگ تھی، اور اس کا جو آخری سٹوری کا لینٹر تھا وہ سڑک پہ تھا، اور نیچے والی 2 سٹوریز جو تھیں وہ مکمل طور پر یعنی دب چکی تھی، زمین کے اندر تھی۔ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہاسپٹل میں جو لوگ تھے، جو ڈاکٹرز تھے، جو امپلائیز تھے، وہ کیا پہنچ چکے تھے، کیونکہ 9 بجے کا ٹائم تھا جو ہاسپٹل کے شروع ہونے کا۔ پیشنٹ جو تھے وہ آئے تھے، کیا وہ تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ پھر جب لوگوں کے آواز بحال ہوئے، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کچھ مجھے ملازمین ملے، تو پھر سب سے پہلے میں نے جن کو دیکھا تو وہ میرے والدین تھے، میری والدہ تھی اور میری سسٹرز تھیں، اور وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھیں، اور وہ اس ملبے کے اوپر مجھے تلاش کر رہی تھی، کیونکہ انہیں یہ شک تھا کہ شاید یہ جو ہے نا اس ملبے کے نیچے ہے، کیونکہ میری رہائش اس وقت وہاں پہ تھی جہاں پہ ایک ہاسٹلز ہم نے بنایا ہوا تھا ڈاکٹرز کے لیے اور پیرامیڈک سٹاف کے لیے۔ میں اس وقت وہاں پہ اس رات وہاں پہ سویا، تو وہ یہ سمجھے کہ صبح ارلی مارننگ یہ ہاسپٹل چلا گیا اور یہ بھی یعنی اس ملبے کے نیچے ہے۔ زلزلے کے فوری بعد ہر محلے میں نا ایک نوجوانوں کی اور ادھیڑ عمر لوگوں کی رضاکارانہ ٹیمیں بن گئی، اور انہوں نے لوگوں کو رہنے کے لیے نا چھپر بنا کے دیے۔ یہ ساری رضاکارانہ ایکٹیویٹی تھی، لوگوں نے اپنی مدد معاف کے تحت ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، کیونکہ سب کے گھر ٹوٹ چکے تھے۔ اور پھر افواہیں یہ تھیں، خبریں آ رہی تھیں، لوگ اعلانات ہو رہے تھے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پھر زلزلہ آ جائے گا، تو کوئی بھی جس کا گھر بچا ہوا تھا وہ اپنے گھر کے اندر جانے کو تیار نہیں تھا، خوف زدہ تھے لوگ، خوف پھیلا ہوا تھا ہر طرف۔ میرا اپنا وہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، جناح سرجیکل ہاسپٹل کے نام سے، اور وہ اس زلزلے میں بری طرح متاثر ہوا۔ ہمارے ہاسپٹل کے نزدیک CMH تھا راولا کوٹ کا، وہ بھی مکمل کولیپس کر گیا تھا۔ تو وہ جو پیشنٹ جو ادھر ادھر گاؤں میں جو زخمی ہوئے لوگ، سامنے ایک ہمارا کالج تھا جو پوسٹ گریجویٹ کالج تھا راولا کوٹ کا، وہ بھی کولیپس کر گیا۔ کہ مظفر آباد میں یونیورسٹی کولیپس کر گئی، گھر گر گئے، اور یونیورسٹی میں یعنی سینکڑوں تعداد میں اسٹوڈنٹس وہ نیچے آ گئے۔ جو سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت میں جو ارننگ کر رہا تھا 2005 میں، آج تقریباً 12 14 15 سال کا یہ کیریئر بنانے کے بعد بھی میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکا۔
زلزلے کے ابتدائی ایام میں تو لوگ جو لوکلز تھے بچے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی امداد کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بیرونی امداد کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان سے بہت ساری امداد آئی، جس میں کہ پاکستانی حکومتی اداروں نے، پھر پاکستانی شہریوں نے امداد سے یعنی ضروریات زندگی کی اشیاء، کھانے پینے کی، کمبل اور دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں ان کے ٹرک بھر بھر کے آ رہے تھے اور وہ پھر فوجیوں کے ذریعے تقسیم ہو رہے تھے۔ لیکن بیرونی جو ممالک انہوں نے بھی بڑی امداد کی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں نا کیوبا کے ڈاکٹرز نے ایک کیمپ لگا لیا تھا، جو ایک بچی کچی عمارت تھی سرکاری، اس میں، اور بہت عرصے تک وہ وہاں پہ لوکلز کا علاج کرتے رہے۔ پھر چائنیز آئے ہوئے تھے، چائنیز نے بھی، ان کا بھی ایک میڈیکل یونٹ آیا ہوا تھا، انہوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ اس کے علاوہ زخمیوں سے ہٹ کے بھی جو لوگ پہلے کئی بیماریوں کا شکار تھے وہ بھی کیوبن اور چائنیز ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ سی ایم ایچ راولاکوٹ کے سامنے میڈیکل سٹورز تھے، والنٹیئرلی ان لوگوں نے جو ڈرپس اور فرسٹ ایڈ کی جو چیزیں تھیں وہ وہاں پہ پہنچائیں، اور پورا دن ہم وہاں پہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے رہے۔ اور اس وقت تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مظفر آباد پہ یا بالا کوٹ میں کیا قیامت گزری۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہیں پہ سب کچھ ہوا۔ جو اہلیان پاکستان تھے، پاکستان کے لوگ تھے، جس طرح انہوں نے اہل کشمیر کی مدد کی، جس فراغ دلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ لائق تحسین ہے۔ یعنی اس کا نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا، نام اس کا یعنی جو قرض ہم پہ ہے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، جو سیلاب پچھلے سال سندھ میں آیا تو آزاد کشمیر سے، راولاکوٹ سے قافلے گئے، اور وہ صرف اس امید کے ساتھ گئے اور اس کوشش کرنے کے لیے، حقیر سی کوشش کرنے کے لیے گئے کہ ہم اپنا وہ قرض ادا کر سکیں۔ لیکن جن لوگوں کے گھر گر گئے تھے، جن لوگوں کی بلڈنگز گر گئی تھی، جن لوگوں کے بزنسز تباہ ہوئے تھے، ان کو یعنی کمپنسیشن نہ ہونے کے برابر ملی۔ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گھر جو مکمل کولیپس تھا اس کو 1,75,000 روپیہ دیا گیا۔ تو آپ جو بندہ گھر بناتا ہے، اس وقت بھی ایک نارمل گھر 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس پہ لگتا تھا، تو اگر 1,75,000 4 سال کی قسطوں میں ملے گا تو اس سے کیا گھر بننا تھا۔ لوگوں نے اثر نو اپنی زندگی شروع کی اور آج وہ اس مقام پر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ قدرتی آفات اور حادثات انسان پہ آزمائش ہوتے ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ حادثہ بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنی استعداد کار میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ایسے حادثات اور آفات سے بر وقت اور بخوبی نپٹا جا سکے۔ یہاں تو بٹگرام جیسے چیئر لفٹ حادثہ ہوتا ہے تو زندگی معطل ہو جاتی ہے، بڑی آفات کا تو کیا کہنا۔ حکومت کو اب تیار رہنا چاہیے۔